السلام علیکم جی۔ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسا مقدمہ زیر سماعت ہے جس کا قانون کی نظر کے اندر، آئین کی نظر کے اندر کوئی وجود ہی موجود نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، ان کے ہم رکاب جناب منیب فاروق اور جسٹس منیب فاروق اور ان سب کے قائد جو ہیں جسٹس اعجاز الاحسن، جو کہ نواز شریف کے بغض میں مرے جا رہے ہیں اور یہ نگران جج بھی رہ چکے ہوئے ہیں نواز شریف کے کیس کے اندر، یہ نواز شریف صاحب کے محلے دار بھی ہیں، اور جیلسی جو ہے وہ بچپن سے ایگزسٹ کرتی ہے کہ ان کے پاس بڑی گاڑی ہے، ان کے پاس فیکٹریاں ہیں، یہ والی جیلسی ان کے خون کے اندر بھری ہوئی ہے اور وہ ابھی تک اسی بغض کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اپنا عمران شفقت نے کہا سی سر میں تو انہوں کوٹ کر رہا۔ تو یہ تین ارکان جو ہیں جوڈیشری کے اس وقت اپنے قائد عمران احمد خان نیازی کے لیے آل آؤٹ جا رہے ہیں اور عدلیہ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی بحالی کے لیے ایک پٹیشن لگی ہوئی تھی اور اس پٹیشن کو سن رہے تھے پائن ٹرکاں والا، وہ میرا مطلب ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن، پہلے اعجاز الاحسن کا نام پہلے آئے گا کیونکہ وہ سینئرٹی میں آگے ہیں، تو انہوں نے وہ تبادلے کی اور بحالی کی درخواست ہے اس میں طلب کر لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ فوراً پہنچو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں اسکندر سلطان راجہ صاحب، وہ فوراً پہنچ گئے، ان کو وہاں پہ کھڑا کر کے ان کی پہلے انہوں نے زبانی بےعزتی فرمائی اور اس کے بعد انہیں کہا کہ جی الیکشن کیوں جلدی نہیں کروا رہے، کیونکہ عمران احمد خان نیازی نے کہہ دیا ہوا ہے تو الیکشن جلدی کرواؤ، کیونکہ ہماری نگرانی میں کرواؤ، ہم اس کو 2/3 اکثریت سے انسٹال کر کے جائیں۔ مطلب یہی تھا، لیکن الیکشن کیوں نہیں کروا رہے، اور اس کو سو موٹو نوٹس کے طور پہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور 9 رکنی ایک بینچ بنا دیا اس سو موٹو کے اوپر۔ میں پوری کہانی تاریخ نال بیان کرنی تو جناب، ویسے جج صاحب وہ آپ کا جو حکم تھا ٹرکاں والی سرکار کا، اس پہ عمل درآمد ہو گیا؟ غلام محمود ڈوگر سی سی پی او بحال ہو گیا؟ آرڈر تو آپ نے کر دیا تھا، تو بحال نہیں ہوا سر ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مطلب کہ ظاہر ہے کہ جو آرڈر ماننے والا ادارہ ہے اس نے بھی دیکھا کہ پوائنٹ ٹرک کھلوتے ہوئے نے تو آرڈر کی مننا ہے سی، تو خیر جناب انہوں نے ایک 3 رکنی بینچ جو تھا وہ کر دیا، 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ اس 9 رکنی بینچ کے سامنے جب پہلی سماعت ہوئی تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کے اندر اپنا یہ بھی شامل تھے، اپنا کی نا ہے یار، نقوی صاحب بھی شامل تھے اور اعجاز الاحسن بھی شامل تھے، دونوں کے اوپر کھڑے ہو کے حکومتی وکلا نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا پائے نے دیکھ گھر دے باہر ٹرک کھلوتے ہوئے نے تو اے پائی بغض دا ماریا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا دونوں تو جج نہیں بہ سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ، اچھا وہاں پہ 2 ارکان عطر من اللہ اور اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے وہ یحییٰ آفریدی، ان دونوں ججز نے کہا کہ جی یہ تو سو موٹو نوٹس بنتا ہی نہیں ہے، کی چول ماری ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اب جناب 2 جج جو تھے وہ بغیر کچھ کہے اٹھ گئے، مظاہر علی اکبر نقوی اور ان کے ساتھ اعجاز الاحسن، دونوں اٹھ گئے اور 2 ارکان جو تھے انہوں نے اس کو کر دیا مسترد، ٹھیک۔ اس کے بعد بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جناب محترم عمر عطا بندیال صاحب نے، ٹھیک ہے، عمر عطا بندیال صاحب نے ریکانسٹیٹیوٹ کیا تو 5 رکنی بینچ بنایا، جس میں جمال مندو خیل صاحب، منصور علی خان صاحب اور منیب فاروق صاحب اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ایک اور کیڑا سی وہ میرے ذہن چوں نکل گیا، اور جناب یہ 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ اب اس 5 رکنی بینچ میں سے 2 ارکان نے دوبارہ، یعنی منصور علی شاہ صاحب اور جناب جمال مندو خیل صاحب، انہوں نے کر دیا مسترد۔
انہوں نے کیا کر دیا؟ مسترد۔ یوں اس درخواست کے استرداد کو، اس درخواست یہ سو موٹو کو مینٹین کرنے کے اوپر 4 ارکان نے کہہ دیا کہ مسترد کیجیے۔ تو چیف صاحب نے اپنے 2 لاڈلوں کو ساتھ ملا کے تو درخواست کے مینٹین ہونے کے اندر فیصلہ دیا، اور زبانی کلام اب پتہ چل رہا ہے کہ زبانی کلامی کیا ہے، اس پہ عمل کرو بھائی۔ فیصلہ لگا ہوا ہے نیب کا، اور اتنے پوچھنا شروع ہو گیا وہ تسی الیکشن دی ڈیٹ کدوں دے رہے ہو، الیکشن دی ڈیٹ کدوں دے رہے ہو، اسی مداخلت کران گے جے تسی الیکشن نہیں کروانے۔ وہ پایا نے عمران دی محبت انے ہو گئے تو ہن ہوو کھجل، ہوو ذلیل۔ عمران کی محبت کے اندر جو بھی اندھا ہوا ہے، وہ باجوہ ہوا ہے، وہ فیض ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی اور ہوا ہے، وہ ذلیل ضرور ہوا ہے، یہ بات طے ہے۔ عمران کی محبت میں جو بھی ہو وہ ذلیل ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب مندو خیل صاحب نے کل ایک آبزرویشن دی، اور مجھے اسی وقت شک تھا، میں نے کہا کہ یہ آبزرویشن درست رپورٹ نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے ایک آبزرویشن دی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہمارا اندرونی معاملہ ہے، تو اس کو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ جو 4-3 کا فیصلہ جو ہے نا، یہ بینچ کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو رپورٹ ہو گیا جناب، اور اس کے اوپر ریئیکشن بھی آ گیا، اور آج صبح جب عدالت میں حاضری کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو فیس ویلیو پہ لے رہے تھے۔ تو خیر پروسیڈنگ جب شروع ہوئی ہے بدھ کے روز، یعنی آج کے روز، تو اس کے اندر جمال مندو خیل صاحب نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو۔ میں نے جو کل آبزرویشن دی تھی وہ میں نے اس حوالے سے دی تھی کہ ہم اس چیف جسٹس کو کہتے رہے ہیں کہ بینچ بنانے کے اندر بندے کا پتر بن، مطلب بینچ بندے کے پتروں کی طرح بنایا کر۔ آپ یہ 2 اپنے شتونگڑوں کو ساتھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں آئین کے ساتھ کھلواڑ کر دیتے ہیں، یہ ہم تمام سینئر ججز کہتے رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ میں نے اس حوالے سے اندرونی معاملہ کہا تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ سو موٹو نوٹس ریجیکٹ ہو گیا تھا، اور اگر سو موٹو نوٹس ایکسیپٹ ہوا تھا تو آرڈر وخا کتھے ہی؟ اس نے چیف جسٹس کو چیلنج کر دیا، اس نے کہا آرڈر دکھائیں، اس کی فائل منگوائیں ابھی، اور دیکھیں کہ اس پہ ججوں کے دستخط ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ منظور ہو گیا تھا تو آرڈر کتھے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی بغیر دستخطوں کے کاپی جو تھی وہ دی گئی تھی، اور اس کے اوپر میں تو اس پہ الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے عمل درآمد کیوں کیا؟ وہ اپلیکیشن تو ریجیکٹ ہو چکی ہوئی تھی، آپ نے کس اتھارٹی کے تحت عمل درآمد کیا؟ اب اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب کے پاس اور کچھ نہیں تھا کہ وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو وکیل ہیں کہ عرفان قادر صاحب، ان کے گلے لگ جائیں اور ان کو کوسنا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب تو کتوں آ گئے ہیں الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرن؟ وہ تو حامد علی شاہ صاحب سن کل، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ جی مجھے کہا گیا ہے تو میں آیا ہوں نا۔ تو جج صاحب نے کہا نہیں، آپ پہ سپرسیڈ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں، آپ کہیں کہ آپ مجھے نہیں سننا چاہ رہے تو میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر جب وہ روسٹرم چھوڑنے لگے تھے تو مندو خیل نے کہا پتر ادھر آ ادھر آ ادھر آ، ہمیں بتاؤ کہ یہ آرڈر تھا ہی نہیں کہ تم نے عمل درآمد کیسے کر دیا؟ اب اس کے اوپر پھڈا پڑ گیا، اور پھڈا کیا پڑنا ہے، بےزتی ہو گئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرکت کی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ کے اندر آتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ایک جھوٹ ڈکلیئر کیا ہے، وہ جھوٹ ثابت ہوئے ہیں، وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ مندو خیل صاحب بینچ میں بیٹھ کے چیلنج کر رہے ہیں کہ لحاظ منگوا فائل، وہ دیتے کتنے دستخط ہے گئی، اس کے اوپر تو دستخط ہی نہیں ہوئے، اور فیصلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر جج صاحب دستخط نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر جج صاحب دستخط کرتے تو یہ 4 ارکان جو تھے ان سے بھی لینے پڑنے تھے دستخط، اور ان سے دستخط لینے پڑتے تو سو موٹو ریجیکٹڈ۔ اور ویسے بائی دا وے حضرت جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں یہ منارٹی کے اندر جاتے رہے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ بحالی کیس کے اندر یہ منارٹی ججمنٹ، یہ منارٹی میں تھے، یعنی جو بحال کرنے والوں کے اندر نہیں تھے وہ تھے، اور جو بحال کرنے والے تھے فائز عیسیٰ صاحب کو کلین چٹ دینے والے تھے وہ اکثریت میں چلے گئے تھے۔ تو پھر فطرت کا انتقام دیکھیں کہ اس کے منہ سے فیصلہ پڑھ کے سنوایا گیا۔ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اتنا ذلیل کرنے پہ اتر آئے،
میرا اور بندہ نہ سمجھے آگے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے اور اس سے ڈر کے نہیں چلیں گے تو بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال میری سرشت کے مطابق پروفیشنل مس کنڈکٹ کا، جوڈیشل مس کنڈکٹ کا جو ہے وہ انہوں نے شکار ہوئے ہیں، پروفیشنل نہیں، اس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ اور پروفیشنل مس کنڈکٹ یا جوڈیشل مس کنڈکٹ آپ اس کو جو مرضی کہہ دیں، اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے عدالت کا ایک فیصلہ جھوٹ بول کے غلط فیصلہ جو ہے وہ مطلع کیا ہے آگے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے صدر نے جو ہے عارف علوی نے چھلانگیں لگائی ہیں الٹی سیدھی، اور الیکشن کمیشن کو گن پوائنٹ پہ رکھ کے اس کو بلیک میل کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ میری رائے، میں ہائی کورٹ رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں اور لاء کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، بھائی جان میری رائے دے اندر تے مس کنڈکٹ کا بنتا ہے چیف جسٹس کا، اور اس کی کاروائی بھی پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ کمیٹی بنے اور وہ اس میں کرے کہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ اپنے پرسنل بائسز کی باعث عدالتی فیصلے کے اوپر جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، عدالتی فیصلے کے اندر اوپر اس نے جھوٹ باندھا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ فیصلہ دکھائے جو مندو خیل صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دستخط نہیں ہے کسی جج کے، جو اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کیا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر جی میں تو ابھی اس بات کا ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں یہ معاملہ ٹیک اپ کریں، پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے، اور اس میں عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کو پروفیشنل مس کنڈکٹ کی بنیاد کے اوپر ان کے عہدے سے الگ کرنے کی کارروائی شروع کی جائے، اور زیادہ مناسب ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب خود الگ ہو جائے۔ اب فل بینچ سے معاملہ آگے چلا گیا، اب فل بینچ جو ہے یا فل کورٹ جو ہے اس سے معاملہ آگے چلا گیا ہے۔ اب صرف یہ ہونا ہے کہ جناب انہوں نے استعفیٰ دینا ہے یا ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہونی ہے۔ یہ میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے تمام تر تعصبات اور اپنے تمام تر علوم کی بنیاد کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے نا کہ آ گئی جان شکنجے اندر جنج ویلن وچ گنا، آ گئی جان شکنجے اندر جنج ویلن وچ گنا، تے رو نو کہو ہن رو محمد ہن روے تے منا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔